السلام علیکم. آج ہم پھر ڈیسائفر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمیشہ کی طرح آج کی بھی ایپیسوڈ میں ہم شامل کریں گے دلچسپ موضوعات. سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کریں گے جو کہ ہے پاک فضائیہ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھارت کا دورہ کیا ہے, اس پر بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کی حکومت کی جس نے انڈونیشیا کے صدر کے لیے خاصی مشکل کھڑی کر دی ہے. یہ مشکل آخر ہے کیا, یہ جانیں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کے ساتھ یو پی کے چیف منسٹر کی کھری باتیں شیئر کریں گے اور باسط صاحب کا قیمتی تجزیہ اور تبصرہ اس پر حاصل کریں گے. سو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ویلکم باسط صاحب. تھینک یو منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آج کیا کچھ سرپرائزز اور خوشخبریاں لے کے آئے ہیں ہمارے لیے, اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کریں نا ذرا. ہاں, خوشخبریاں تو خوشخبری ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے معاملات کو. یہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ انڈیا کس طرح اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں, چاہے وہ آرمی کے حوالے سے ہوں, فضائیہ کے حوالے سے ہوں یا نیوی کے حوالے سے, ان کو بڑھا رہا ہے اور سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بڑھا رہا ہے. تو پاکستان کی فضائیہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ F-16 ہمارا ایک بہت بڑا ہمارا ایک ایسٹ تھا ہمارے لیے. پھر یہ جو ہے میراج جو ہم نے فرانس سے حاصل کیے ہوئے طیارے وہ بھی, لیکن اب وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے نا, تو وہ طیارے بھی نئے جدید طیارے ہونے چاہیے. اور پھر ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ بھارت جوں کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن پہ عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے, یا اس کو اب وہ جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن کہتے ہیں, 2017 میں انہوں نے اس کو ریوائز کیا تھا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارا جو ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم نہ ہو, نیچے آئے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں اس نہج تک پہنچ جائیں جہاں ہمیں ایون ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کرنے پڑیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی جو کنونشنل ہماری جو قوت ہے اس کو بھی بڑھاتے رہیں, کیونکہ بھارت ہی بڑھا رہا ہے. بھارت دیکھیں رافیل طیارے بھی لے رہا ہے, فرانس سے بہت زیادہ طیارے لیے, پھر امریکہ سے بھی اب گفت و شنید ہوگی ان کی F-35 لینے کی. تو پچھلے شو میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک مذاکرات چل رہے ہیں J-35 اسٹیلتھ طیارے لینے کی, جو بہت ہی جدید جیٹ ہے اور فائٹر جیٹ اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. اب اور اس میں تقریباً ہم جو خبریں ہیں اس کے مطابق 40 طیارے ہم چین سے لیں گے. تو ایک بہت بڑا قدم ہے, اور اس سے بھارت میں بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ جی بھارت کے پاس تو ابھی یہ ٹیکنالوجی ہے نہیں. اور جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کا اپنا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایک ہی جمپ میں ہم سے کوئی تقریباً 7-8 سال ہم سے آگے نکل گیا ہے جہاں تک فضائی طاقت کا تعلق ہے. اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ کم از کم بڑی الرٹ ہے اس معاملے میں. اور چونکہ جس طرح اب یہ ہے کہ ترکیے کے ساتھ بھی اب کچھ ہمارے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں. اچھا, ترکیے کا معاملہ کچھ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز ہے, تو وہ بھی اپنے جو ہے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو انہوں نے ایک کان کے نام سے ایک طیارہ بنایا ہے جسے وہ TF-X کہتے ہیں. اچھا, یہ بھی 5th جنریشن کا فائٹر ہے, ایئر کرافٹ ہے, اور یہ بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے مزین ہے یوں کہہ لیجیے. تو اب ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ یہ چل رہے ہیں کہ ہم یہ بھی طیارے حاصل کریں, اور صرف حاصل نہ کریں بلکہ پاکستان میں اس کو مینوفیکچر بھی کسی نہ کسی جگہ. تو یہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں پاکستان اور ترکیے کے درمیان. تو بھارت میں کل سے اس پہ بھی شور شرابہ شروع ہے. میں میڈیا بھارت کا پڑھ رہا تھا, تو اس میں ہونا بھی چاہیے, ہونا چاہیے نہیں چاہیے, خود تو سب کام کر رہے ہیں اس خطے کو. تو ایکچولی یہ سارے جو آرمز ریس ہے اگر آپ کہہ لیجئے تو اس میں دھکیلا بھارت ہی نے ہے. ٹھیک ہے, میں بھارت کے کنسرن بھی سمجھ سکتا ہوں ویزا وی چائنا, کیونکہ ان کا ڈیٹرنس صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, بھارت چائنا کے لیے بھی ہے. یہ بالکل اگر ہم مانے نہ مانے لیکن حقیقت ہے یہ. اور کیونکہ ہم نے 1998 میں ان کو ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کی پروپوزل بھی پیش کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی
آپ کے تو ٹھیک ہے جو سیکیورٹی خدشات ہیں ویزاوی بھارت ہی ہیں، لیکن ہمارا جو ہے ڈائنامک ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم نے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے اور صحیح ساتھ ساتھ چین کا بھی خیال صحیح رکھنا ہے. صحیح لیکن مسئلہ خیز بات یہ ہے منتہا کہ انہوں نے ساری جو ڈپلائمنٹ ہے زیادہ اس وقت کم از کم ساری پاکستان کے خلاف کر رکھی تھی. اب چونکہ چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں کچھ پرابلمز ہوئے ہیں تو اب وہ کچھ ڈپلائمنٹ وہاں پہ بھی کریں. مثال کے طور پر جو انہوں نے رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لیا ہے، وہ ایک تو انہوں نے بیٹری جو ہے وہ چائنا کے خلاف ڈپلائی کی اور ایک پاکستان کے خلاف. صحیح. تو مطلب اب دونوں طرف ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے اگریسو ڈیزائنز ہیں اور خاص طور پہ آزاد جموں اور کشمیر کو لے کر گلگت بلتستان کو لے کر ہمیں تو اپنی تیاریاں مکمل رکھنی ہیں. اور if push comes to shove تو اگر یہ ہمارا کنونشنل ڈیٹرنس ناکام ہو گیا تو پھر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس تو ہمارے پاس ہے ہی ہیں. اچھا، اس کے تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ جہاں J-35 ہم لے رہے ہیں چین سے، وہاں ہم اب کان ترکیے کے ساتھ TF-X جو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر ہے وہ بھی ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا جہاں تک ہماری اسپیس ہے، ایئر اسپیس، وہ کم از کم محفوظ ہاتھوں میں ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں کیونکہ اس سے بھی بہت بات ہو رہی ہے اور آپ سے پروگرام شو سے آپ سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ بھارت جو ہے وہ آبویسلی جیک سلیون جو بھی پچھلے دنوں بھارت کا دورہ کر رہے تھے، بلکہ اب 2 ہفتے ہی تقریباً رہ گئے ہیں نا، بلکہ کم رہ گئے ہیں. صدر آج تو 11 تاریخ ہے اور 20 تاریخ کو انشاءاللہ وہ تعالی العزیز ہمارے عظیم ڈائنامک آپ کے پسندیدہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دوبارہ صدر بننے جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ اس دن ہمارا ندان شو تو نہیں ہوگا، یا ہوگا تو اگلے جب بھی یہ 20 تاریخ ہو تو آپ مٹھائی کا ڈبہ ضرور لے کر آئیے گا، کیونکہ آپ کی خوشی میں جانتا ہوں کتنی زیادہ اس سے وابستہ ہے. تو ٹرمپ صاحب اب آنے والے ہیں، بائیڈن صاحب جا رہے ہیں، لیکن ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ جی بھارت سے ہو آتے ہیں. جیک سلیون ڈائنامک گائے، اب وہ گئے ہیں. اس میں جہاں کیونکہ انہی کے دور میں ایک نیا انیشیٹو بھی آیا تھا بھارت اور امریکہ کے درمیان، انیشیٹو فار کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. تو ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. اس میں بھارت کو کافی چیزیں ملنے جا رہی ہیں امریکہ سے. اور یہ جو وزٹ تھا جیک سلیون کا، وہ اسی کانٹیکس میں تھا کہ ٹھیک ہے جی ایڈمنسٹریشن تو تبدیل ہو رہی ہے، لیکن ایک بائی پارٹیزن ویو ہے واشنگٹن ڈی سی میں کہ بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم نے ان تعلقات کو آگے لے کر ہی جانا ہے، اور ایسے طریقے سے لے کر جانا ہے جہاں پہ بھارت بھی کمفرٹیبل فیل کرے ویزاوی چائنا. تو اور چونکہ ایک گلوبل سپلائی چین میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو چائنا کی ایک لحاظ سے بہت ڈومیننٹ پوزیشن ہے اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں. تو بھارت کو بھی گلوبل سپلائی چین کا ایک امپورٹنٹ حصہ بنانا چاہتے ہیں. جو مثال کے طور پر آئی فون اگر چین میں بن رہا ہے تو وہ ادھر کیوں نہیں بن رہا بھارت میں؟ سیمسنگ اگر چین میں بن رہا ہے تو ادھر کیوں نہیں بن رہا؟ تو اس قسم کی چیزیں ہیں جہاں پہ وہ بھارت کو آگے لانا چاہتے ہیں. تو یہ جو انیشیٹو فار کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا جو لیا گیا تھا، اس کو میرے خیال میں بھارت کے لیے بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات بھی ہوئی ہے اس وزٹ میں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ابھی دیکھیے ریسنٹلی کدن کلم جو ہے تامل ناڈو میں ان کا نیوکلیئر پاور پلانٹ بھارت کا، اس میں اب یہ 6 یونٹ لگانے چلے ہیں. اور یہ سارا جو یونٹ ہے یا پاور پلانٹ جو ہے یہ رشیا نے لگا کے دیا تھا ان کو. اور ابھی بھی جو 6 یونٹ آ رہا ہے یہ بھی روس ہی لگا کے دے رہا ہے، روس ایٹم کے نام سے جو ان کی کمپنی ہے. تو وہ ان کو یہ لگا کر دے رہی. اور یہ جتنے بھی یونٹس ہیں تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. اس وقت بھارت میں جو پورا ان کا انرجی مکس ہے اس میں 3% ہے کنٹریبیوشن نیوکلیئر انرجی کا. لیکن اور اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 7500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہے نیوکلیئر انرجی سے آتی ہے ان کے نیشنل گریڈ میں.
پاکستان کی ذرا صورتحال مختلف ہے. ہمارے اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 3500 کے قریب میگا واٹ ہم، لیکن یہ ہمارا 27% ہے ٹوٹل انرجی مکس کا، جبکہ بھارت اس وقت 7500 میگا واٹ پیدا کر رہا ہے نیوکلیر پلانٹ سے، اور یہ اس کا 3% ہے ٹوٹل انرجی مکس کا. لیکن 2031 میں یہ تعداد بڑھ کر جو ہے یہ جو میگا واٹس ہیں یہ 7500 سے بڑھ کر 23000 تک پہنچ جائیں گی. صحیح. تو کافی نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ، نیوکلیر انرجی پہ کام ہو رہا ہے. اور نیوکلیر انرجی اس کو کلین انرجی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ اپ فرنٹ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور کافی اس پہ اپ فرنٹ جو ہے شروع میں ہی انویسٹمنٹ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اس کے جو، لیکن بعد میں پے آف کرتا ہے. اب اس کی تقریباً ہر ایک پلانٹ کی آپ کہہ سکتی ہیں کہ میکسیمم جو لائف ہوتی ہے نا 60 سے 70 سال کی ہوتی ہے. تو یہ بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ اس عرصے میں وہ ساری اپنی انویسٹمنٹ بلکہ بہت کچھ پروڈیوس ہو جاتا ہے تو نفع میں چلا جاتا ہے. اب معاملہ بس یہی ہے کہ امریکہ نے، جیک سلیون نے جو پریس ریلیز ہم نے دیکھا ایشو ہوا، اس میں کیونکہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ بھارت کی جو ڈیپینڈنس ہے ایون ایٹمی انرجی کے، نیوکلیر انرجی کے لیے، وہ بھی کم ہو. تو انہوں نے اب کہا ہے کہ جی ہم بھی آپ سے اس معاملے میں کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ 1998 میں جب بھارت اور پاکستان پر پابندیاں لگی تھیں، بھارت نے پہلے ایٹمی دھماکہ کیا تھا پاکستان نے، تو امریکہ نے سینکشنز کچھ لگا دی تھیں، تو ان چیزوں کی پابندی لگ گئی تھی. لیکن اب بھارت کو ان تمام پابندیوں سے آزاد کیا جا رہا ہے. جیک سلیون نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اب جتنی بھی کمپنیز، جو اینٹی لسٹ جن کی تھی، جو کمپنیز انہوں نے جن پہ سینکشنز لگائی تھیں، وہ سب کو ہٹا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بھارت ایٹمی پلانٹس وہاں سے بھی لے سکتا ہے، امریکہ سے بھی، روس سے تو پہلے ہی لے رہا ہے اور یہ ممالک سے لے لے گا. پاکستان کے خلاف البتہ وہ رہیں گی. اور یہ بھی ایک عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ایٹمی دھماکے پہلے بھارت نے کیے، ہم نے تو جواب میں کیے نا، لیکن پاکستان میں پابندیاں برقرار ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ ہم چین کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور جو گلوبل ڈائنامکس ہیں اس پہ فی الحال ہم امریکہ کے ساتھ فٹ نہیں ہو پاتے. صحیح، اور اسی کے لیے پھر ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. یہاں پہ لیں گے مختصر سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیگر اہم دلچسپ موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسٹے ود اس.